الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عضلاتی اعصابی تحریک، اس کی علامات اور اس کے علاج پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ میں پہلے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اس حوالے سے ناظرین کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ان سوالوں کے جوابات اسی ایک ویڈیو کے اندر دے دوں گا۔ ناظرین، عضلاتی اعصابی تحریک، جس کو عرف عام کے اندر خشک سرد مزاج کہا جاتا ہے، عضلاتی اعصابی تحریک سے مراد یہ ہے کہ عضلات کا تعلق اعصاب سے ہوتا ہے۔ اس تحریک کے اندر صداع کی زیادتی ہوتی ہے۔ صداع لفظ جو ہے وہ اسود سے نکالا گیا ہے، جس کی معنی ہے سیاہی، تو اس لیے ہم اس کو سیاہی کی تحریک بھی کہتے ہیں۔ جب جسم کے اندر ترشی، ایسڈ، تیزابیت یہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر شدت آ جاتی ہے، تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کی علامات جو بنتی ہیں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو وہ علامات کون کون سی ہیں، پھر ان کا علاج ہم کس طریقے سے کریں گے، یہ تمام تر معلومات آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، عضلاتی اعصابی تحریک سے مراد یہ ہے کہ ایک مادہ جو ہوتا ہے اس کی جسم کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، یا انسانی جسم کا ایک حصہ اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے، اس کو ہم تحریک کہتے ہیں۔ عضلاتی اعصابی تحریک قانون مفرد اعضاء کی 2 نمبر تحریک ہے۔ یہ خشکی سردی، اس کو خشک سرد مزاج سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اس کی جو علامات بنتی ہیں تحریک، تسکین، تحلیل کے حساب سے، میں نے آپ کو علاج بتایا تھا کہ 2 نمبر اگر تحریک ہے تو اس کا علاج 5 نمبر میں ہوگا، لیکن ہر تحریک کا اس طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں مرض کے درجات ہوتے ہیں۔ تحریک بعض اوقات مکمل ہوتی ہے، بعض اوقات نامکمل ہوتی ہے، بعض اوقات یہ ضعف میں ہوتی ہے، بعض اوقات یہ شدت میں ہوتی ہے۔ تو ہر کنڈیشن کے اندر، ہر صورت کے اندر آپ ایک ہی طریقے سے علاج نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ایک ہی طریقے سے علاج کیا تو آپ کو ناکامی ملے گی۔ مثلا ایک مریض ہے، عضلاتی اعصابی تحریک ہے، بہت دبلا پتلا ہے، وزن اس کا نہیں بڑھ رہا۔ اب ایسے مریض کا 5 نمبر میں آپ علاج کریں گے
تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کے غدود ناقلہ کھل جائیں گے اور اس کا وزن جو ہے کم ہونا شروع ہو جائے گا، اس کا جو ضعف ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ پھر جریان ہے۔ اب جریان کمزوری کی علامت ہے، تو اگر اس کا علاج آپ 5 نمبر میں کریں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے، کمزوری مریض کی بڑھتی جائے گی۔ تو اس طریقے سے لیکوریا ہے، یہ بھی کمزوری کی علامت ہے، اس کا بھی علاج آپ 5 میں نہیں کر سک پائیں گے، اگر کریں گے تو آپ کا علاج ناکام جائے گا۔ اسی طرح کمزوری ضعف کی جتنی بھی علامات ہیں ان کا علاج آپ 5 نمبر میں کریں گے، بدھی اعصابی میں کریں گے تو آپ کا علاج ناکام ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایک نوجوان کا جو مزاج ہوتا ہے، ایک نوجوان کی جو تحریک ہوتی ہے، وہ فطری تحریک اس کی عضلاتی غدی ہوتی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کی حرارت بڑھانی ہے، آپ نے اس کی حرارت غریزہ بڑھا کے اس کا آپ نے اس طریقے سے علاج کرنا ہے۔ آپ اس کو 3 نمبر تحریک میں لے کر آنا ہے اپنے، تو اس کے لیے آپ 3 نمبر یا 4 نمبر کی ادویات سے آپ اس کا علاج کریں گے۔ اسی طرح بعض صورتوں کے اندر عضلاتی اعصابی تحریک شدت میں آ جاتی ہے، جیسے کالا یرکان ہو جاتا ہے، جیسے لیور سروسس ہو جاتا ہے، جیسے قبض ہو جاتی ہے، جیسے ری گیس ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ کو علاج 5 نمبر میں کرنا ہوگا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عضلاتی اعصابی تحریک کی ہر علامت کا ایک طریقے سے علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ قابل حکیم جو ہے، جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، یہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس کا علاج جو ہے کس طریقے سے کرنا ہے، کس دوائی سے کرنا ہے۔ ایسے تکے سے ہونے والے تمام تر علاج جو ہے وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عضلاتی اعصابی تحریک کی جو خاص علامات ہیں، ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نبض پہ بات کروں گا۔ تو نبض اگر 2 انگل پہ مشرف ہو اور بہت ہلکی سی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مریض ضعف کا شکار ہے، مریض کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، انتہائی کمزوری ہے، اور اگر نبض کے اندر شدت ہے، تیزی ہے، 2 انگل پہ، بعض کا یہ 3 انگل پہ بھی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے مرض جو ہے وہ شدت کے اندر آ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر آپ علاج جو ہے اس کا 5 نمبر بھی کریں گے۔ اب کارورے کی بات کرتے ہیں، تو کارورا پیشاب کا کلر، بعض صورتوں کے اندر پیشاب تھوڑا آتا ہے، بعض صورتوں کے اندر وہ 1.5 لیٹر والی بوتل جو ہے وہ
مریض کی بڑھ جاتی ہے دونوں عضلاتی اعصابی تحریک. کسی وقت یلو کلر کے ساتھ سیاہی ہوتی ہے، کبھی یلو کلر کے ساتھ سرخی ہوتی ہے، ہوتے دونوں عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر ہے. تو یہ کنڈیشن دیکھنی ہوتی ہے، اس حساب سے اس کا مریض کا علاج کیا جاتا ہے. اب اس کی علامات پہ اگر ہم جب بات کریں تو ایسے مریض پٹھوں کے اکڑاؤ کا شکار ہوتے ہیں، پٹھے اس کے کھچے ہوتے ہیں، کمر میں درد ہوتا ہے، کالا یرکان ہو جاتا ہے، جسم کے اندر چہرے پر سیاہیاں آ جاتی ہیں، مالی کھولیا ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، نیند کی کمی ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، گیس ہوتی ہے، تیزابیت، کھٹی ڈکاریں آنے شروع ہو جاتی ہیں، جریان ہو جاتا ہے، احتلام ہوتا ہے، صورت انزال ہوتا ہے، ذکاوت حس ہوتا ہے، سیاہیاں ہوتی ہیں، فیٹی لیور اور جگر کا سائز بڑا ہو جانا یہ بھی اسی تحریک میں ہو جاتا ہے، تلی کا بڑھ جانا وہ بھی اسی تحریک میں ہوتا ہے، لیور سیروسس بھی ہو جاتا ہے، مسکولر ڈسٹروفی بھی اسی تحریک میں ہو جاتی ہے، فالج ہو جاتا ہے، لکوا ہو جاتا ہے، اس طرح کی بے شمار علامات ہو جاتی ہیں. اب مریض کی ان علامات کو غور سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر ضعف ہے تو 4 نمبر میں علاج ہوگا، اس کے اندر شدت ہے تو 5 نمبر میں علاج ہوگا، بعض صورتوں کے اندر تو 3 نمبر میں بھی علاج ہو جاتا ہے، کیونکہ نوجوان کی فطری تحریک 3 نمبر ہے، وہ 2 نمبر میں ہے موجود ہے تو اس کو اگلی تحریک کی دوائی دے کر اس کو 3 نمبر میں پہنچا دیں. یہ بھی طریقہ حضرت صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ہے. تو بھائی ہر مرض کا، ہر علامت کا ایک طریقے سے علاج نہیں ہوگا، اس کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہیں، اس حساب سے علاج ہوتا ہے. اور یہ کام جو ہے ایک دانا حکیم کا ہے، وہ نبض سے تشخیص کرے گا کہ مرض کی کیا پوزیشن ہے، مریض کا وزن دیکھے گا، مریض کی عمر دیکھے گا، مریض کی علامات دیکھے گا، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گا کہ اس کو کون سی دوائیوں کی ضرورت ہے، اس حساب سے وہ علاج کرے گا. تو اس لیے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنا علاج خود کرنے کے بجائے ایک اچھے حکیم کو آپ موقع دیں، وہ آپ کا درست طریقے سے علاج کرے گا. ہر 2 نمبر عضلاتی اعصابی تحریک والے کا علاج جو ہے وہ 5 نمبر میں نہیں ہوگا، ہر 5 نمبر والے مریض کا علاج 2 نمبر میں نہیں ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.